اس کڑے وقت کے اندر جہاں پر ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہاں پر کچھ ملکوں کے سربراہوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ چند چیزیں میں معروف بیان کروں گا اور اس کے بعد اصل بات کی طرف آؤں گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حکمران مسلمان ملکوں کے جو بڑے ہیں، جو قائد حل و عقل ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عظمت قرآن کو مختلف بین الاقوامی کانفرنس سے منعقد کر کے پوری دنیا کے اندر عظمت قرآن کے پرچم لہرائے جائیں، اور یہ کام ملکوں کے سربراہ ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی فورم پر قرآن کی عظمت اور اس کی سچائی کے خلاف اقدام کرنے والوں کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے، اور اسی طرح ملک کے سربراہان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ملک اس قسم کی گھٹیا حرکت کا مرتکب ہوتا ہے اس پر بین الاقوامی بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ چند چیزیں جو مسلم حکمرانوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کے بعد ہماری ذمہ داری آتی ہے کہ ہم کیا کریں اس دور کے اندر۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ہماری کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں۔ اس قرآن کو ہم اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں، اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو، کہ کل جن کے ہاتھ میں اس امت کی بھاگ توڑ ہوگی ان کو قرآن کی عظمت سے آشنا کیا جائے، اور قرآن کے حلقات قائم کیے جائے۔ اگر یہ غیر مسلم قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، ہماری قرآن کے ساتھ یہ محبت ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے بچے کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے۔ اس پر ہم نے کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح دوسری ذمہ داری کہ ہم خود بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوائیں، خود بھی حاصل کریں، اور قرآن کے احکامات اس پر اپنی زندگیاں گزارنی شروع کریں۔ اور اسی طرح جب ہم اس قرآن کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کے بارے میں بتائیں گے، ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کریں گے، تو قرآن کی عظمت بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح آج جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان ہیں، آج ان کی انگلیوں کے اندر حرکت میں آ جانا چاہیے کہ یہ اس سوشل میڈیا پر قرآن کی عظمت بیان کریں، قرآن کی عظمت کے پوسٹ بنا بنا کر اس کو شیئر کریں، اور اس کو ٹاپ ٹرینڈ پر لے کر آئے، پوری دنیا کو بتلائیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوانوں، آج اگر تم کر رہے ہو تو دل کھول کر سوشل میڈیا استعمال کرو، لیکن اس کے لیے اپنے قرآن کی محبت کو اجاگر کرتے ہوئے پوری دنیا پر یہ بتلا دو کہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے زندہ ہیں۔ قرآن کے خلاف اگر کوئی ہاتھ اٹھے گا، ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، نظر اٹھے گی اس کو پھوڑ دیا جائے گا، کوئی ہاتھ اٹھے گا اسے کاٹ دیا جائے گا۔ آپ جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اصل مقصد کو مت بھولنا۔ ہمارے لیے یہ اس وقت جب انہوں نے پروپگنڈے کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر، لیکن انہوں نے صرف احتجاج کر کے اپنے گھروں کا رخ نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو نافذ کیا تھا، اور پھر اس روح زمین پر بسنے والے لوگوں نے دیکھا تھا بالکل تھوڑے وقت کے اندر پوری دنیا پر اس قرآن کا پھریدا لہرا گیا تھا، اور اسی قرآن پر عمل کرنے والے اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کو لانے والے
تھی کہ قرآن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کو لایا تھا انہوں نے اس قرآن کو انقلاب کی کتاب سمجھا تھا. آج کے نوجوان نے اس قرآن کو اس وقت ثواب کی کتاب سمجھ کے رکھ لیا ہے. آج چاہیے تو یہ تھا میں اٹھتا میری ابتدا قرآن سے ہوتی, اپنے بستر سے اٹھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن کی آیات تلاوت کرتا. آج سے چند سال پیچھے چلے جاؤ, ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہوا کرتا تھا. سبھی لوگ جانتے ہیں اس وقت تک عورتیں اپنے گھروں میں کھانا نہیں پکایا کرتی تھی جب تک نماز کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھی. لیکن آج دیکھو اٹھتے بعد میں ہیں, کچن کے اندر پہلے پہنچ جاتے ہیں. ہم چاہیے تو یہ تھا ہم اٹھتے بستر سے نیچے اترنے سے پہلے قرآن کی وہ آیات تلاوت کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. ہم میں سے کتنے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد کون سی آیات تلاوت کیا کرتے تھے. ہمارے شب و روز تبدیل ہو گئے. اور اسی طرح نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن 60 سے لے کر 100 آیات تک تلاوت کرنا. آج کوئی 20 آیات تلاوت کر دے تو پیچھے اعتراض شروع ہو جاتا ہے. ہمارا محبت قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اور نماز کے بعد اس مسجد کے اندر بیٹھنے والے کتنے ایسے نوجوان ہیں, کتنے ایسے افراد ہیں جو یہ کام کرتے ہو کہ میں نے نماز کے بعد اس وقت تک اٹھنا نہیں ہے جب تک میں قرآن کا اتنا حصہ تلاوت نہیں کر لیتا. اور اسی طرح چلتے پھرتے یذکرون اللہ, کہ وہ اللہ کا ذکر کیسے کرے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے. یقین مانے جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں ایسے لایا تھا اور انہوں نے قرآن کو ایک انقلاب کی کتاب سمجھا تھا, اللہ نے انقلاب دیا بھی تھا. اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اسی قرآن کو اپنی زندگی میں لانے والے دنیا کے اندر عروج بھی حاصل کریں گے, لیکن اس قرآن کی تعلیمات کو بھلانے والے عبرت کا نشان بھی بنیں گے. اور اسی کے بارے میں شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آج ہم قرآن پر عمل کرنے لگ جائیں اللہ ہمیں بھی عروج دے گا, عزتیں دے گا, اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس روح زمین پر بسنے والا کوئی فرد قرآن کی طرف نہ آنکھ اٹھا سکے گا نہ انگلی اٹھا سکے گا. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی, اور جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے اللہ عروج بھی دے گا, اور پھر کسی ملک اور کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ قرآن کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور حقیقی محبت جو قرآن کے ساتھ ہے, جو حقیقی لگاؤ جو قرآن کے ساتھ ہے, اس پر اپنے آپ کو کاربند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.